السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآثروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي۔ محترم حاضرین و حاضرات، آج کے اس مجمع شہید میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ سرور کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جس روز دین کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے، اس روز دین کے اندر نئی روشنی کا ظہور ہوا۔ اس نئی سماع کی برکت سے انسان کو وہ عقیدہ اور شعور عطا ہوا جو سراسر مکارم اخلاق اور فضائل و محاسن کا مجموعہ ہے، اور عورت کو جو انسانی معاشرے میں انتہائی پستی کے مقام پر گر چکی تھی، عزت و تکریم کے اعلیٰ مراتب سے ہمکنار کیا۔ اگر وہ بیوی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اگر بیٹی ہے تو آپ اسے دوزخ سے بچانے کا وسیلہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ غرض کہ اسلام نے عورت کو ہر حیثیت سے چاہا ہے، وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا شریک حیات، انتہائی تکریم و اعزاز کا مستحق گردانہ ہے۔ صرف انسانیت میں مرد عورتوں کی تفریق روا نہیں رکھی گئی۔ عالم انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم مرد سے پکار کر فرمایا کہ عورت اس لیے نہیں ہے کہ اسے حقارت سے ٹھکرا کر کار مذلت میں دھکیل دیا جائے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو وہ اچھی طرح سے ان کی پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حیثیت کو بہترین بنانے کے لیے مردوں کو بار بار تاکید فرمائی کہ وہ عورتوں سے بہترین سلوک کرے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بہترین مسلمان، بہترین صاحب اخلاق اور اپنی بیویوں کے بہترین خاوند وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سے میں اپنی عورتوں سے بہترین سلوک روا رکھتا ہوں۔ دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ دائی اسلام نے صرف فقری اور نظری اعتبار سے ہی عورت کا مقام و مرتبہ بلند نہیں کیا، بلکہ قانون کے ذریعے سے ان کے حقوق کی حفاظت کی اور مردوں کے ظلم کی روک تھام کا مؤثر انتظام کر دیا۔ جہاں اسلام نے مرد کو ناگزیر حالت کی بنا پر طلاق دینے کا اختیار سونپ رکھا ہے، وہیں عورتوں کو بھی کسی معقول وجہ کے باعث مردوں سے کھلا لینے کا اختیار بھی دلایا ہے، اور اسی طرح فریقین کو ایک مکمل مساوات پر لا کھڑا کیا۔ اسلام نے عورت کو تحصیل علم میں مردوں کے برابر اجازت دی۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دار بنایا۔ اسلام سے پہلے عورت کی گواہی کبھی بھی معتبر نہ تھی، اسلام نے اس کی گواہی کو معتبر کیا اور اس کی عصمت کو حدود اللہ میں شمار کیا۔ محض اس کے خلاف ظلم کو معاشرے کے خلاف سمجھا گیا، محض انفرادی ظلم نہیں بنایا گیا بلکہ مذہبی، سماجی، اخلاقی اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو اظہار خیال کی بھی آزادی دی۔ اس اعتبار سے آج تک دنیا کی کوئی ترقی یافتہ قوم اسلام کی گرد پا بھی نہ پا سکی۔ محترم حاضرین، عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل احترام تھیں۔ ارے جس معاشرے میں مرد اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے وقت زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جینے کا حق دیا، عورتوں کا تحفظ جس طرح کیا، اس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسلام نے عورت کو وہ درجہ دیا جو آج کے مغربی معاشرے میں بھی اسے حاصل نہیں۔
فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو حکم دے گا کہ جنت میں جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جائے۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد کا فرض یہ ہے کہ وہ عورتوں کو صحیح تعلیم و تربیت مہیا کرے اور عورتیں اپنے خوش اسلوبی سے ادا کریں۔ ایک ہی مقصد کے لیے دونوں فریقوں کو الگ الگ فرائض سونپے گئے ہیں، اس لیے ہر فریق کو اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کر اپنے فرائض انجام دینا چاہیے۔ معاشرے اور خاندانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان عورت اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے۔ بہرکیف عورت کو اسلام کے معاشرتی نظام کا آئینہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری عورت ہی پر ہے اور اس کی تربیت پر آئندہ نسلوں کی فلاح کا دار و مدار ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔